السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم سامعین حضرات، ہمارا یہ سلسلہ جس کا نام ہے آمنے سامنے، اس سلسلے میں ہم معمولات اہل سنت کے متعلق عوامی ذہنوں میں جو وسوسات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہماری اصلاح ہوگی۔ آپ سبھی کا اس سلسلے میں خیر مقدم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بھائی علماء کرام اپنے بیانات وغیرہ میں ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اپنے رب سے رشتہ مضبوطی سے جوڑو، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو رشتہ جوڑا جا رہا ہے وہ رب کے بندوں سے زیادہ جوڑا جا رہا ہے۔ بات صرف رشتے کی ہی نہیں ہے بلکہ یا غوث المدد یا خواجہ غریب نواز المدد جیسے کلمات بول کر ان سے مدد بھی طلب کی جاتی ہے۔ تو بھائی اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ بھائی نماز میں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر یہ غیر اللہ سے مدد کیوں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کا مفہوم ہے اللہ کے علاوہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد کرنے پر قادر نہیں، وہ تو اپنے اوپر سے مکھی کو بھی دور نہیں کر سکتے، تو ایسے میں غیر اللہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ بھائی جو بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں پکارنا پوجنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے وہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد کرنے پر قادر نہیں، ورنہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر تو خود قرآن میں آیا ہے کہ اے ایمان والوں نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو کیا یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہوا؟ اور رہی بات غیر اللہ کے مدد کرنے کی، تو اللہ کے کچھ خاص بندے اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد کوڑ کے مریضوں اور اندھوں کو شفا دیتا ہوں اللہ پاک کی عطا سے، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ اللہ پاک کی عطا سے دیتے ہیں۔ اور رہی بات اولیاء کرام سے تعلق کی، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس تعلق کے قائم کرنے کے پیچھے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ دو رائے کرے گا، بلکہ وہ یہی کہے گا کیونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس لیے ان سے تعلق قائم کر رہا ہوں۔ اور حدیث رسول بھی ہے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی کرو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرو۔ تو ایسا کون شخص ہوگا جو اللہ سے دوستی کرنے کے لیے اللہ کے کسی دشمن شرابی یا زانی یا جواری وغیرہ سے اپنا تعلق جوڑے گا، بلکہ وہ کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے سے ہی اپنا تعلق جوڑے گا۔ امان بھائی جو کچھ آپ نے یہ بیان کیا یہ تو زندوں کے متعلق ہے، چلو زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن مردوں سے مدد مانگنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے یہ مردہ نہیں بلکہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور جس طرح ان سے حیات ظاہری کے اندر مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح حیات ظاہری کے بعد بھی ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر تابعین اور محدثین سے یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، تو حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے دعا کیجیے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ان قریب تمہیں بارش عطا کر دی جائے گی۔ اس کے بعد بارش ہوئی اور قحط سالی دور ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ حیات ظاہری کے بعد بھی کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، مزار پر جانا جائز ہے اور صاحب مزار مدد بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ آج کل مزار پر جانے سے رکتے ہیں کیونکہ وہاں خرافات بہت ہیں اور وہ ڈائریکٹ ہی بولتے ہیں ہم تو مسجد چلے جائیں گے، وہیں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تو مسجد میں بھی قبول فرمائے گا، مزار پر جا کر کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہاں عورتوں کی بھرمار ہوتی ہے، وہاں لوگ دھاگے اور تالے بھی باندھتے ہیں۔ بھائی ان لوگوں کو روکنا پڑے گا، آج وہ دھاگے اور تالے باندھتے ہیں، کل بکرے اور مرغی چڑھائیں گے۔ دیکھیے، قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر حاضری کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قبر سے 4 ہاتھ دور ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، اور عورت کو تو ویسے بھی مزار پر جانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور دھاگے باندھنا، تالے باندھنا، نظر ماننا، ان سب کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مزارات پر جا کر ایسے کام کرنے والوں کو علماء کرام برابر روکتے ہیں۔ دیکھیے، شادی میں کتنے ناجائز کام ہوتے ہیں، کتنے بے حیائیوں والے کام ہوتے ہیں، کتنی بے پردگیوں والے کام ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم شادی تو کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو نجاست دور کی جاتی ہے، کپڑا نہیں پھینک دیا جاتا۔ آپ کو مزار پر 10 چیزیں غلط نظر آئی، آپ کو اچھی چیزیں نظر نہیں آئی، آپ کو وہاں قرآن کی تلاوت کرنا نظر نہیں آیا، آپ کو وہاں بے نمازیوں کا نماز پڑھنا نظر نہیں آیا، آپ کو یہ سب نظر نہیں آیا، آپ کو قرآن کی تلاوت نظر نہیں آئی، آپ کو نماز پڑھتے لوگ نظر نہیں آئے، آپ کو ٹوپی لگا کر ادب سے کھڑا ہونا نظر نہیں آیا، آپ کو وضو بنا کر تسبیحات پڑھنا، درود شریف پڑھنا آپ کو نظر نہیں آیا، آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہو کر دعا مانگنا آپ کو نظر نہیں آیا، یہ سب آپ کو نظر نہیں آیا کیونکہ آپ کی نظر تو دھاگے اور تالے پر بندھی ہوئی تھی، آپ کی نظر تو بکرے اور مرغے پر لگی ہوئی تھی۔ بھائی، ابھی آپ نے وسیلے یا غیر اللہ کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہے اس سے یہ مسئلہ تو صاف ظاہر ہو گیا، لیکن یہ نیاز کا کیا چکر ہے؟ میں بتاؤں بھائی، یہ ایک ملکی سسٹم ہے۔ جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے ملنا چاہیے، لیکن میں نے یہ ثواب عامر بھائی کو دیا، عامر بھائی نے حسین بھائی کو دیا، حسین بھائی نے احمد بھائی کو دیا، اور احمد بھائی نے فلاں کو دیا، اور فلاں نے فلاں کو دے دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہوا کیسے۔ دیکھیے، جیسے آپ نے ابھی بتایا اور جسے آپ نے ابھی ملٹی سسٹم کہا ہے، اگر یہ غلط ہے تو قرآن و حدیث سے مجھے اس کی کوئی دلیل پیش کرے، کیونکہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے دلیل پیش کریں کہ یہ غلط کیسے ہوا۔ ارے بھائی، وہ تو اچھا ہوا کہ جو انہوں نے ابھی کھانا کھایا تھا اس پر یہ نہیں کہا کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے۔ مطلب یار، ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں کسی نہ کسی کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، یہ اس کی نیاز ہے، یہ اس کی نیاز ہے، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، فلاں بزرگ کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کھلانا ہی ہے تو اللہ کے نام پہ کھلائیے نا، غیر اللہ کا نام لے لے کے کیوں کھلاتے ہو؟ وسوسات ختم ہو گئے آپ کے؟ ارے بھائی، آپ تو انہیں وسوسات کا نام دے رہے ہیں، ہم تو ہر آدمی کے دل میں پیدا ہونے والے اعتراضات کو پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے صاحبان، ہر آدمی کے دل میں ایسے سوالات ہوتے بھی نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسے اعتراضات کے اندر پڑتے ہیں۔ یقین مانیے کہ بعض مرتبہ جن کو نیاز سے اعتراض ہوتا ہے نا، ان کے سامنے بھی جب نیاز کا کھانا پیش کیا جاتا ہے تو ان کا منہ بھی پانی سے بھر آتا ہے اور نیاز کو صفا چٹ کر جاتے ہیں۔ دیکھیے، کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ کار ثواب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اچھی نیت سے کسی کو کھانا کھلائے تو اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ اچھا، نیاز فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ ملے گا۔ تو اب اگر کوئی آدمی
اسی قرآن کی تلاوت کو غوث پاک کو نظر کرتا ہے یا اپنے والدین کو نظر کرتا ہے تو اس میں غیر شرعی کیا ہوا؟ بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آیا کہاں سے، اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی۔ تو صحابی رسول نے کنواں کھدوایا اور وقف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہذہ لأم سعد، یعنی یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ سعد کی ماں کو پہنچے۔ تو صحابی رسول کے اس عمل سے ہمیں ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ بالکل ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بتائیں کہ پیر لوگ جو مرید بناتے آئے ہیں اور وہ یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ جو غوث پاک کا مرید بنے گا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوری زندگی گناہ کرو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیر صاحب نے بولا توبہ نصیب ہو جائے گی، اس لیے خوب عیش کرو، خوب عیاشیاں کرو۔ اگر غوث پاک کی وجہ سے کسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے ایسے سوالات وہی کرتا ہے جو غوث پاک کا مرید نہیں بنتا۔ اگر اللہ کے کسی نیک بندے کی وجہ سے کسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بندہ جو ہے 100 قتل کر کے جا رہا تھا، راستے میں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور موت آ گئی اور جنت میں چلا گیا۔ دیکھیے اگر آپ کو دنیا میں کوئی کہے کہ یہ کام کر لو، میں ہوں نا، جو ہوگا دیکھ لوں گا، تو آپ اس پر بھروسہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ تو یہ جو غوث پاک نے فرمایا تو یہ کس کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا؟ آف کورس اللہ تعالیٰ کی طرف۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے 70 مرتبہ فرمایا کہ اے عبد القادر تیرا کوئی بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ہاں اب اگر کوئی آدمی اسی کا غلط مفہوم نکال کر گناہوں میں زیادتی کرتا ہے یا نمازیں ترک کرتا ہے تو یہ اس کا عمل غلط ہے، اس کی مذمت کی جائے۔ ایسے آدمی کو کون صحیح کہے گا بھلا؟ یار تھوڑی بہت تو آپ کے اندر بھی کامن سینس ہوگی۔ اچھا، یہ پیر صاحب قبلہ کس کے مرید بناتے ہیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر ان کے مریدین رضویہ اشرفی کیوں لکھتے ہیں؟ غوثیہ بغدادی کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اویس رضا۔ آپ کے والد کا نام؟ نظام الدین۔ آپ کے دادا کا نام؟ عثمان خان۔ تو آپ کو اویس بن نظام الدین کہیں گے یا اویس بن عثمان کہیں گے؟ اویس بن نظام۔ تو پھر دادا کا نام کیوں نہیں لگایا؟ ظاہر ہے والدی کا نام لگائیں گے۔ تو اس پیر صاحب کا نام لگا لیتے ہیں کہ جس کے واسطے سے ہم غوث پاک کے مرید بنے، تو اس میں غیر شرعی کیا ہوا؟ اس میں غلط کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی، آپ نے تو ہمارے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے۔ آج کافی وقت سے ہمارے ذہن میں ایسے سوالات گردش کر رہے تھے، الحمدللہ آج سب کا جواب مل گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔